ورنہ تو یہ ہوتا نا کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص جو ہے اس نے زندگی بھر کبھی سنگنگ نہیں کی تو ہم اچانک ایک بوتل پوری اس کے اندر ڈیل دیں اور وہ اسٹیج پہ چڑھ کے اور وہ بہت اعلیٰ پائے کی سنگنگ کر لے گا، نہیں ایسا نہیں ہوگا نا. تھیٹر لگا لے گا وہ. اچھا جس طرح ہم اس ایڈکشن کو ہم صرف شراب کے ساتھ یا سگریٹ کے ساتھ اگر نہ بھی محدود کریں اسے، بہت سی اور ایڈکشنز ہیں لائک چائے، کافی، سگریٹ کے علاوہ لوگوں کو اس کی بھی ایڈکشن ہوتی ہے. اور وہ اکثر لوگوں کو دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس ٹائم اگر وقت چائے نہیں مل رہی مجھے تو مجھ سے کام نہیں ہو رہا. لٹری میں نے یہ بھی سنا کہ ایسے جسم ٹوٹتا ہے. تو میں ہنس پڑی، میں نے کہا آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے آپ کو کوئی مطلب انجیکشن نہیں ملا یا آپ کو سگریٹ نہیں ملا تو جسم ٹوٹتا ہے. اس طرح کی بھی ایڈکشن. تو منصور ایسے بھی میں نے دیکھا، ینگسٹرز میں بھی دیکھا جو ایک دم اسموکنگ کی طرف گئے، اس کے بعد اپنی ول پاور سے انہوں نے اس کو چھوڑا بھی. مطلب جب سب کہہ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ابھی نہیں چھوٹتی، لیکن جب چھوڑا تو انہوں نے چھوڑا بھی. کیا اس کا ول پاور سے بھی اور ہمارے یہاں سائیکولوجیکل بھی ہوتا ہے؟ ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی چائے یا کافی نہیں پیئیں گے تو ہم کام نہیں کر سکتے، دن نہیں گزرتا. ہم چھوڑ سکتے ہیں کیا؟ یہ اتنا ہی آسان ہوتا ہے چھوڑنا؟ اگین یس اینڈ نو، ڈپینڈ کرتا ہے. کوئی بھی کیمیکل جیسے ہم نے کہا کہ صرف شراب اور نشہ و ادویات کی بات نہیں ہے. اور ابھی ڈپینڈ کرتا ہے، لوگ بہت سی چیزوں کے عادی ہو سکتے ہیں. نشہ کیا ہے؟ بیسیکلی عادت ہے، اور سب سے مشکل کام چینج کرنا انسان کا وہ اپنی عادت کا چینج کرنا ہے. کہنا آسان ہوتا ہے لیکن کرنا مشکل ہوتا ہے. اٹس ایزیئر سیڈ دین ڈن. مثال کے طور پر میں کسی زمانے میں 7 8 10 کپ کافی کے لیتا تھا ڈیورنگ ورکنگ آورس. لیکن دین رمضان کے دوران پہ مجھے فیل ہوا یار کہ جب نہ ہو تو تھوڑا بہت ہیڈ ایک. ہاں ایسا نہیں تھا، کافی ظاہر ہے اس طرح کا کیمیکل نہیں ہے کہ اس کے بغیر آپ فنکشن نہ کر پائیں، یا بالکل ہی آپ کو وڈرالز اتنے شدید ہوں جس طرح اوپیوئڈس کے ہوتے ہیں کہ آپ بالکل ہی وہ ہو جائیں، بے بس یا نڈھال ہو جائیں. لیکن ہلکے پھلکے وہ ہوتے ہیں. تو اوبیسلی اسی چیز کو تو ایڈکشن کہتے ہیں، یا وہ ایک ایسی عادت کہ جس کے بغیر پھر آپ کو پرابلم ہو فنکشن کرنے میں، یا جب آپ وہ کریں تو تب بھی آپ کی فنکشنالٹی متاثر ہو، اور جب آپ وہ نہ کر رہے ہوں اور اس کے وڈرال سے، تو اس کو ایڈکشن کہتے ہیں. جو اگر آپ کچھ لوگ کبھی کبھار یوز کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ پرابلمیٹک یوز، اور کچھ لوگ جو اس کے بغیر پھر رہ نہیں سکتے وہ ہو جاتی ہے پھر ایڈکشن. تو وہ تو زندگی میں کوئی بھی کام ایسا ہو جس کے لیے آپ اتنے زیادہ وہ عادی اس کے ہو چکے ہوں کہ اس کے بغیر پھر آپ کے لیے نارمل فنکشن کرنا مشکل ہو جائے. تو اور بہت سی ایڈکشنز ہیں، گیمبلنگ ہے ڈفرینٹ قسم کی، بیٹنگ ہے، پورنوگرافی ہے، لوگ اس میں ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں. کہ ہمارا اسٹریس جو ہے ہم شاپنگ کے بغیر نہیں رہ سکتے، ایسے بھی لوگ میں نے ہاں دیکھے. ہاں. تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی عادت کو کتنا بڑھاوا دیتے ہیں اور اس کو کس لیول پہ لے کے جاتے ہیں کہ ایونچولی وہ آپ کے لیے جان لیوا ثابت ہوگی، یا آپ کے لیے مرض. وہ فائنینشیل ڈیفیکلٹیز ہوں گی، یا آپ کی ریلیشن شپس میں خرابیاں ہوں گی. تو کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کی باقی نارمل زندگی جو ہے اس کو ڈسٹرپٹ کرتی ہے تو وہ ایک طرح کی ایڈکشن ہوگی. اوکے. اچھا اس میں ویسے کیا کہتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ میچ دیکھنا بھی ایک ایڈکشن ہوتی ہے لوگوں کی. وہ بیٹھے دیکھتے، سارے کام کھل کے دیکھتے تھے، وہ ایک اور لیول ہوتا ہے. مجھے بتائیے منصور، جب ہم ایڈکشن کی بات کریں، ابھی آپ نے کہا کہ بہت طرح کی ایڈکشنز ہوتی ہیں اور پھر وہ فائنلی اس حد تک آ جائیں کہ ان چیزوں کو متاثر کریں، یعنی وہ ایک مرض کی حد تک آ جائیں. لیکن ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ایڈکٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ رویے جو ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی پسند سے ہوتے ہیں، جانتے بوجھتے ایک چیز کے عادی ہوتے ہیں. کچھ جو ہوتے ہیں وہ لا علمی میں شکار ہوتے ہیں، خاص طور پر ہیروئن وغیرہ کا. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر ایک عادت ہو جاتی ہے. اور کچھ لوگ لا علمی میں جس طرح الکوہل وغیرہ جو ہے وہ اس سے بھی متاثر ہوتے ہیں. ہمارے جو رویے ہوتے ہیں ایڈکٹس کی طرف، ان میں ہم کہاں پہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ لوگ پھر اس سے نہ تو پیچھا چھڑوا سکتے ہیں، نہ پھر ہم سوسائٹی میں انہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ یہ غلطی ہم کہاں پہ کرتے ہیں؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو سورس تھا، یہ انٹروڈکشن تھا، وہ کیسے ہوا. اور اگر لا علمی میں آپ اس کے عادی ہو گئے لیکن اب آپ کو علم ہو گیا ہے کہ یہ چیز ایڈکٹیو ہے، تو پھر ظاہر ہے آپ اس کے لیے یو ہیو ٹو پٹ میجرز ان پلیس، پروفیشنل ہیلپ سیکھ کرتے ہیں کہ بھائی اس کو کیسے میں اوور کم کروں. لیکن اس میں نا یہ بہت ضروری، چاہے لا علمی میں ہو چاہے جانتے پوچھتے ہو، ڈفرینٹ سٹیجز ہوتی ہیں، پری کنٹمپلیٹیو، ٹھیک ہے، اور پھر بعد میں پلاننگ اور مینجمنٹ وغیرہ. اردو میں اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اب میرے پاس 3 4 قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور چاروں کے اس طرح کے کوئی مسئلے مسائل ہیں. تو ایک جو ہے وہ تو سیدھا سیدھا کہہ دیتا ہے کہ بھائی
میں تو جیسا ہوں ایسے ہی خوش ہوں، تو میں تو چینج ہی نہیں کرنا چاہ رہا، تو وہ تو پری کنٹمپلیٹو بھی نہیں ہے، اس کا ارادہ ہی نہیں ہے وہ چینج ہوں، ہونے کا. پھر دوسرا شخص جو ہے وہ اس حد تک ہے کہ وہ اس کو تو مانتا ہے کہ ہاں کہ یہ چیز نقصان دہ ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے اور میں کچھ عرصے بعد پھر اس کے بارے میں مزید غور و فکر کروں گا، اینڈ دین آئی ول اسٹارٹ پٹنگ ان میجرز. پھر تیسرا ہوں، شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی یہ نقصان دہ بھی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے آپ جو بھی ہے ڈیٹاکس آفر کریں یا ریہیب آفر کریں اور اس طرح سے. تو وہ ظاہر ہے تھوڑی سی ایڈوانس اسٹیج میں. اور پھر چوتھا شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں نہیں بھائی میں تو فوراً اسے جان چھڑانا چاہوں اور مجھے اس کے سارے نقصانات جو ہیں وہ میرے لیے انبیئریبل ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوئی شخص کس سٹیج کے اوپر ہے اس ہاں، نشے کی بھی، اور اس سے جان چھوڑانے کے لیے جو اس کی اپنی ول پاور ہے، جو اس کا ارادہ ہے، وہ اپنے دل میں اس کو کتنا برا تصور کر رہا ہے یا اس کے کیا نقصانات ہیں، کیا اس کا اندازہ بھی ہے یا نہیں ہے. تو پھر ہی ٹریٹمنٹ آگے بڑھ سکتی ہے. اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہمارے یہاں جیسا ہوتا ہے کہ رسیوں وسیوں سے باندھ کے کسی کو وہ کر دیا آپ نے، اور تو وہ باہر نکلتے ہی سب سے پہلا کام پھر وہ کیا کرے گا کہ اب تو وہ ڈبل جیپرڈی ہوگی کہ ایک تو اس کو زبردستی کیا، اس کا ارادہ ہی نہیں تھا چینج ہونے کا، اوپر سے اب وہ انتقاماً اور زیادہ مطلب جو ہے وہ اس میں انڈلج ہوگا. تو انلیس کہ کوئی شخص خود اپنی قوت ارادی اور اپنی فیصلہ سازی اور اپنے وہ جسے کہتے ہیں نا سمپل اردو میں کہ بھئی کہ دل سے وہ چاہتا ہے کہ چینج ہونا، چینج کسی بھی قسم کی ہو، چاہے اپنے وہ نشے سے جان چھڑانی ہو یا کوئی اور پازیٹیو چینج لائف میں لانی ہو یا ایکسرسائز کرنی ہے یا کوئی بھی اور چینج ایسی لانی ہے یا نماز باقاعدگی سے پڑھنی ہے، تو وہ تو جب تک آپ خود سے وہ فیصلہ نہیں کریں گے تو کوئی اور آپ کے اوپر امپوز کرے گا تو وہ زیادہ دیر پا اس کے اثرات نہیں ہوں گے. اچھا میرا جو لوگوں کے لیے ایک میں چاہتی ہوں کہ اگر سمجھانے کی سینس میں ہم اویئرنیس کی سینس میں بات کریں، میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا، آپ بھی ظاہر ہے ہاسٹلز وغیرہ کی زندگی بھی دیکھی ہے، میں نے بھی بتایا کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ، تو ہم نے دیکھا کہ بہت سے بچے جو ہیں اگر لا علمی میں اس کا شکار ہو جاتے ہیں، جس طرح ہوتا ہے نا دوستوں نے ہنسی ہم، مذاق میں کیا اور نہیں اندازہ کہ کیا چیز ہے، جسٹ ٹو ایکسپیریمنٹ، تو پھر وہ اس میں زیادہ اس لیے بھی جاتے ہیں کہ انہیں گھر والوں سے خوف ہوتا ہے کہ اگر پتہ چل گیا انہیں تو وہ مجھے ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو میں چاہ رہی تھی یہ ہم اویئرنیس اپنے لوگوں کو دیں کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی اس طرح کا ہے، ایڈکٹ ہے، تو اس کے ساتھ فیملی کا رویہ کیا ہونا چاہیے، دوست احباب کا کیا ہونا چاہیے. میں خاص طور پہ ٹین ایجرز اور بچوں کو ذہن میں رکھ کے یہ بات کر رہی ہوں. یونیورسٹیز میں ہم نے دیکھا بہت سے اسکینڈلز ہمارے سامنے آئے ہیں جس میں پتا چلا ہے کہ ان بلیک میلنگز کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ بچیاں یا بچے والدین کو خوف کی وجہ سے نہیں بتا رہے تھے ہم، کہ ہمیں بلیک میل جو کیا جا رہا ہے وہ وقت ہے کہ جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمیں ڈرگ دی گئی تھی یا کیا تھا، کہ گھر والے یا ارد گرد والے یقین نہیں کریں گے. اور یہاں ہم، ایک اور بات میں کہوں گی منصور کہ گھر والوں کے یقین نہ کرنے کے پیچھے جو بہت بڑا محرک ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم تو مان لیں گے لیکن باہر لوگ کیا کہیں گے. ہم، پہلے گھر میں کو ٹرسٹ دے ہاں دو. میں اس پوائنٹ آف ویو سے بات کرنا چاہ رہی ہاں. تو اس میں کوئی بھی کسی طرح کی بھی ٹریٹمنٹ ہو، سائیکولوجیکل یا ڈیٹاکس یا ریہیب، اس میں گھر والوں کو ایجوکیٹ کرنا جو آپ کا سپورٹ نیٹ ورک ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ ہوتا ہے. انلیس دے آر آن بورڈ تو وہ فیلئر کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. البتہ یہ ڈفرینٹ لیولز ہیں ایجوکیشن کے. ایک تو یہ ہوا کہ بھئی اگر غلطی سے کچھ ایسا ہو گیا اور تو اوبیسلی بینگ پیرنٹس یا بینگ فیملی ممبرز یو شوڈ بی سپورٹیو اور ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے کہ بھئی ٹو پلان آؤٹ کہ بھئی کیا کرنا ہے، بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. یہ تو ایک ہو گیا حل ود ان دا فیملی یا ود ان گھر کی انوائرمنٹ میں کہ جتنا زیادہ آپ سپورٹیو ہوں گے. اور ظاہر ہے پھر وہی بات ہے کہ مار پیٹ اور وہ برا بھلا کہنے سے تو مسئلے حل نہیں ہوتے. اب ایک مسئلہ ہے تو اس کو حل کرنا ہے تو ظاہر اس کے لیے آپ کو پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہے. اس کے لیے جو بھی بچہ یا بچی ہے اس کو جتنی زیادہ سپورٹ ملے گی اتنا زیادہ بہتر ہوگا آؤٹ کم اس کے لیے. دوسرا ہوتا ہے سوسائٹل لیول پہ. سوسائٹل لیول پہ جو ایجوکیشن ہوتی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. ویسٹرن سوسائٹی میں یا جس طرح زیادہ جو ڈومینیٹ جو سویلائزیشن کر رہی ہے اوبویسلی ان کی شریعت میں اس کو منع نہیں کیا گیا شراب کو یا اس طرح کی چیزوں کو. اسی طرح ان کا ہزاروں سال سے وہ کلچرل ایک چیز ہے، کلچر کا حصہ ہے، تو وہ اس کو مائنڈ نہیں کرتے بھلے ہی کچھ بھی اس کے کانسیکوینسز ہوں. ہوں تیسری چیز یہ کہ ماڈرن سوسائٹیز میں اسپیشلی ینگ بچوں نے اب تو خیر بڑوں نے بھی سم ہاؤ، اکثر میں اپنے جو کولیگز ہیں ان سے مذاق بھی کرتا ہوں کہ بھائی چلنگ آؤٹ کے، جس کو یہ لوگ چلنگ آؤٹ کرتے ہیں، یوں کہہ لیں کہ بھائی تفریح کے یا لطف اندوز ہونے کے، مطلب دیر آر ملینز آف ویز.
تو یہ हुँ, ہیومن سوسائٹی نے، اسپیشلی ماڈرن سوسائٹی نے یہ کب اور کیسے ڈیسائیڈ کر لیا کہ دس از دا اونلی وے، کہ یہ زندگی میں واحد طریقہ ہے چل آؤٹ کرنے کا یا ہینگ آؤٹ کرنے کا یا انجوائے کرنے کا. تو یار جو ملینز آف ادر ویز ہیں انجوائے کرنے کے، وہ مطلب وہ وائی ڈونٹ یو کنسیڈر دیم؟ کیونکہ یہ چیزیں نہ تو اس کا وہ انہینس کرتی ہیں، آپ جیسا میں نے کہا کہ آپ کی خوشی کو، اور نہ ہی آپ کے دکھوں کو کم کرتی ہیں. تو فائدہ हुँ, کیا ہوا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے ایک یا تو ڈس انہبٹ ہو گئے، یا آپ نے کچھ عجیب بیوقوفوں والی حرکتیں کی، یا آپ سائیکوٹک ہو گئے، یا آپ خدا نخواستہ بہت سیریس کانسیکوینسز کا شکار ہو گئے. تو یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے. لیکن بہرحال یہ ایک ڈفرینٹ بیگیج ہے کلچرل بیک گراؤنڈ کا. हुँ, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے ایک دو دہائیوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ بھی اور ڈفرینٹ چینلز پہ وہ ہوتا نا، کسی چیز کی ایکسیپٹیبلٹی آپ نے جب آہستہ آہستہ بڑھانی ہو تو پہلے آپ اس کا ہلکے پھلکے مذاق کے انداز میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں. تو فیس بک اور ادھر ادھر جو ہے نا وہ نشہ، سستا نشہ، جناب چرس اور یہ وہ، تو پہلے وہ چیز یاد ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ جس برائی کو معاشرے سے ختم کرنا چاہتے ہو تو اس کا تذکرہ ہی بند کر دو. تو یہ اس کا ایگزیکٹلی اپوزٹ ہے کہ جس برائی کو معاشرے میں پھیلانا چاہتے ہو، یہ میں ایزیوم کر رہا ہوں، تو اس کا ہیلے بہانے سے تذکرہ کرو، کبھی مذاق میں، کبھی لطیفوں میں، کبھی ٹی وی हाँ, پہ گلاس ولاس دکھا دو، ٹھیک ہے، کبھی خالی بوتل دکھا دو. تو بینگ اگین کہنے کو تو وہ سو کالڈ مسلم معاشرہ ہے اور اسلامک جو ہے ڈیموکریٹک کنٹری ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے 10-15 سال سے اس چیز کی قبولیت آہستہ آہستہ سم ہاؤ در پردہ یا کھلے عام اس کو پروپیگیٹ کرنے کے جو ہے نا وہ ہیلے بہانے اچھے تراشے جا رہے ہیں، اور اٹس بیکمنگ ایکسیپٹیبل. اور جو مجھے دوست ڈفرینٹ شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھتے ہیں پاکستان سے، وہ بتاتے ہیں کہ بھائی یونیورسٹیز میں، کالجز میں اور یہ وبا کافی عام ہو چکی ہے، اور پاکستانی یوتھ نے بھی سم ہاؤ یہ بنا کسی تحقیق کے وہ اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ بھائی یہ ایک زندگی میں چل آؤٹ کرنے کا دس از دی اونلی وے فارورڈ، وچ از ناٹ دا کیس. اور بہت سی چیزیں چل آؤٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں، یہ واحد ذریعہ نہیں ہے تفریح کا. بہرحال تو وہ میں نے دیکھا کہ وہ جو قبولیت ہے سوسائٹی کی، ایکسکیوز، جیسا میں نے کہا کہ ہیومن مائنڈ از اے فنی تھنگ، بہانہ آپ کچھ بھی تراش لیں. اگر آپ پوش لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ یہ پوش لوگوں کا طریقہ ہے. اگر آپ غریبوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم غربت کا غم کم کرنے کے لیے کرتے ہیں. کسی کی جو ہے اولاد نہیں ہو رہی تو وہ پتہ نہیں کیوں اس کو یہ لگے گا کہ چرس پینے سے ہو جائے گی، اور کسی کی بہت زیادہ ہو گئی ہے تو وہ پریشانی میں پھر وہ کچھ اور شروع کر دے گا. تو ایکسکیوزز تو کوئی بھی بہانہ بن سکتا ہے، تفریح بہانہ بن سکتی ہے، ہینگنگ آؤٹ وتھ فرینڈز بہانہ بن سکتا ہے. لیکن اصل میں چکر یہ ہے لوگوں کو، کیونکہ میرا پروفیشن ایسا ہے تو میں اس کے کانسیکوینسز اور اس کے شدید سیریس قسم کے کانسیکوینسز جو ہے نا دونوں سوسائٹیز میں دیکھ چکا ہوں. لوگ نارملی اپنی جس کمپنی میں رہتے ہیں وہ انہی کے ساتھ ہنس کھیل کے وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے بس، ہاں یار کچھ نہیں ہوتا اور بڑے اچھی چیز ہے. ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اس سے کیسے فیملیز تباہ ہوتی ہیں، اس سے کیسے جو नुकसान آگے کی اولاد ہے، جو بچے ہیں، ان کے اوپر کیا نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں، اس سے ان کی اپنی پروڈکٹیوٹی کس طرح سے متاثر ہوتی ہے. اور بلکہ اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ، آپ نے بھی سوری لمبا ہو جائے گا لیکن وداؤٹ نیمنگ، 2 کیسز تو ابھی پچھلے چند کپل آف ایئرز میں، 1-2 سال میں آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ایک صاحب نے نشے اس حد تک وہ سائیکوٹک ہو گئے کہ وہ اپنی جو گرل فرینڈ تھی یا جو ریلیشن شپ اس کا وہ ساری قلم کر دیا انہوں نے. اور پھر اس طرح ایک دوسرے لڑکے نے بھی. تو دیز آر لیسنس ٹو بی لرنڈ. اور یہ چیزیں سائیکوسس بھی کرتی ہیں. چیزیں جو آپ کی اپنی ذات کے ساتھ ساتھ میں ایک بات کہتی ہوتی ہوں، کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو صرف آپ کی ذات کو نقصان پہنچاتی ہیں، لیکن کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی ذات سے وابستہ لوگوں کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں، اور یہ ایڈکشن یا اس قسم کی جو عادات ہیں اس میں جو آپ نے ابھی تذکرہ کیا، تو یہ تو ایک نقصان ہے. جو یہ روڈ ایکسیڈنٹس ہیں اس میں آپ نکل جائیں، آپ یہ نہیں کہ آپ گاڑی میں ہیں اور آپ ایکسیڈنٹ کر رہے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے کہ گاڑی والا تو بیچارہ بالکل ٹھیک ٹھاک آ رہا ہے، وہ تمام ہوش حواس اس کے ٹھیک ہے، لیکن آپ مخبوط الحواس ہیں اور آپ اچانک سامنے آئے اور آپ کو بچاتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جب معاشرے کو نقصان پہنچانے لگ جاتی ہیں، وہ کسی طرح بھی ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہرگز نہیں ہوتی ہیں. جی، اس میں کرائم کا بہت بڑا تعلق ہے. ہم نے باقی چیزوں کو ٹچ کیا ہے.
اکثر لوگ جو کرائم کی زندگی کا شکار ہوتے ہیں ان کے اندر بھی یہ چیزیں کافی پاپولر ہوتی ہیں، بلکہ زیادہ ہی پاپولر ہوتی ہیں، تو جو لوگ کس دبانے کے لیے بھی کو دبانے کے لیے بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ جو ایڈکشن ہے؟ نہیں، بس ایک وہ اگین وہ جو ان کی کرمنل لائف ہے وہ تو ہے ہی ہے، جیسا میں نے کہا نا کہ کوئی بندہ اگر ٹیلنٹڈ ہے اس کا ٹیلنٹ اپنی جگہ، ہاں اگر وہ اپنے دماغ میں یہ بٹھا لے کہ پانی پینے سے میرا ٹیلنٹ زیادہ ہوتا ہے تو وہ پانی پینے سے ہی زیادہ ہوگا، اگر وہ کہے کہ شراب پینے سے ہوتا ہے تو پھر شراب پینے سے ہوگا، تو جس یہی طرح چیز. ایک چھوٹی-سی ایڈکشن جس کو میں نے چھوڑنے کی کوشش کی ہے، مجھے لگتا تھا کہ جب بھی میں کچھ لکھنے بیٹھتی ہوں یا کچھ ویڈیو کوئی کریٹو کام کرنے بیٹھتی ہوں، منچنگ میرے لیے لازمی ہے۔ سیریسلی منصور، یہ مجھے احساس ہوا کہ یہ میری ایڈکشن بنتی جا رہی ہے کہ میں یوں ایک ہاتھ سے ٹائپ کر رہی ہوں اور ایک ہاتھ سے مسلسل کھا رہی ہوں، اور چیز ختم ہوتی تھی تو مجھے لگتا تھا میں نے سوچنا چھوڑ دیے۔ تو اس کو میں نے سب سے پہلے میں نے چوئنگم کے ساتھ اسے تبدیل کیا کہ اور کچھ نہیں، میں چوئنگم چباتی رہوں، اور اب اللہ کا شکر ہے اس کو کافی حد تک چھوڑ دیا ہے۔ تو وہ جو آپ ابھی ذکر کر رہے تھے نا کہ یہ ہماری اپنی خود ساختہ ہوتی ہیں، جو آپ نے بھی کہا کہ شاید میں پانی پی کے ہی اچھا کر سکتا ہوں، تو یہ ہمارے اپنے ذہن میں ہوتی ہیں چیزیں۔ ہاں جی، اصل میں یہ تو چلیں یہ ساری عادات جس طرح آپ نے منچنگ کا بتایا یا جس طرح آپ نے کہا تھا کہ بھائی بعض لوگ وہ اسموکنگ کی حد تک یا کافی کی حد تک، لیکن مطلب ہم جو زیادہ اس وقت ٹارگٹ کر رہے ہیں، میں بات کر رہا ہوں ان چیزوں کی کہ جن کے بہت سیریس کانسیکوینسز ہیں آپ کی باڈی، آپ کی سائیکالوجی کے اوپر، آپ کی ریلیشن شپس کے اوپر، تو جو مضر صحت، شدید قسم کی مضر صحت چیزیں ہم ان کی بات کر رہے ہیں، تو وہ میں کہہ رہا تھا کہ جو کرائم ہے اس میں ریسیڈیوزم مطلب ری ہوں، اوفینڈنگ، آپ کو پتا کہ جو لوگ، اور یہ مطلب اس کے اوپر اسٹیٹسٹکس ہیں کہ جو لوگ یہ ڈرگز اینڈ الکوہول یوز کرتے ہیں، اگر غلطی سے ایک کرائم ان سے ہو گیا یا ایک دو دفعہ انہوں نے کچھ ایسا کیا، تو اف دے آر ایڈکٹڈ ٹو سم تھنگ لائک دیٹ ڈرگز اینڈ الکوہول، تو ان کے ری اوفینڈ کرنے کے چانسز 80 to 90% ہو جاتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی آئی وی ڈرگز یوز کرتا ہے تو اس کے وائلنٹ کرائم انکلوڈنگ ریپ، مرڈر، اس میں انوالو ہونے کے اپ ٹو 60% چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو یہ مطلب سٹیٹس انہی لوگوں نے اکٹھی کی ہیں جو ہمارے فورنزک کے کولیگز ہوتے ہیں، اور دس ٹیلز دا اسٹوری کہ یہ ہوں، چلنگ آؤٹ نہیں ہے، اس سے لوگوں کی جانیں بھی جاتی ہیں اور اس سے کافی معاشرے کے اندر بگاڑ بھی پیدا ہوتا ہے. اور یہ بس ایک وہ جو ہماری سوسائٹی میں آہستہ آہستہ یہ جو ایک ٹرینڈ اور یہ جو ایکسیپٹیبلٹی اور لطیفوں سے شروع کر کے اور پھر ایونچولی جو ہے وہ لگتا یہی ہے کہ وہ پریکٹیکلی اب کافی لوگ اس کے اندر انوالو ہیں، تو آئی تھنک ان کو اس کے سیریس کانسیکوینسز کا کبھی کسی نے بتایا نہیں ہے یا ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ان دا لانگر رن اس کے کیا نقصانات ہیں. اور ہوں۔ اگر میں بہت مختصر سے اس میں کرنا چاہوں اس کو انکمپس وداؤٹ گوئنگ انٹو فردر ڈیٹیل، تو بھائی اس کے فزیکل کانسیکوینسز ہیں، اس کے سائیکولوجیکل کانسیکوینسز ہیں، اس کے فورینسک کانسیکوینسز ہیں، اس کے سوشل کانسیکوینسز ہیں، اس کے فائنینشیل کانسیکوینسز اینڈ سو آن. یس، آپ کا کیریئر، آپ کی فیملی سب اسٹیک پہ آتے ہیں۔ جی، اینڈ پہ میرے خیال میں سیشن کافی لمبا، اب یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس پہ بہت سے سیشن ہو سکتے ہیں، ایک ایک ایڈکشن پہ الگ سے ہو سکتا ہے. پوچھنا چاہ رہی تھی کہ بیسیکلی جو چلے اب وہ پھر بات سیشن لمبا ہو جائے گی، پھر کسی اور وقت پہ ہم اٹھا رکھتے ہیں ہاں، اس بات کو۔ اینڈ پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں اکثر اپنے بعض اوقات کولیگ سے یا مذاق کر رہا ہوتا ہوں، اور اگر کسی پیشنٹ سے ریپو اچھی ہو تو ان سے بھی مذاق وذاق چل جاتا ہے، تو میں اکثر کہتا ہوں یار یہ کتنی ہاؤ اسٹرینج از اٹ، اٹ ٹکس اس لائک ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈ آف ایئرس کہ ہم نے جو کنٹرول ایک انسان کی سرشت میں ہے کہ وہ کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے، غلبہ پانا چاہتا ہے، چاہے وہ دوسری اقوام ہوں یا ممالک ہوں یا تہذیبیں، چاہے وہ بذریعہ جنگ یا دوسرے طرف آ جائیں، تو بذریعہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور تحقیق بھی ہواؤں کی قوت پہ قابو پایا، پہاڑوں پہ چلا گیا، چوٹیاں سر کر لیں، سمندر کی تہہ میں پہنچ گیا، چاند پہ پہنچ گیا، نیوکلیر انرجی کو قابو کر لیا، الیکٹریسٹی، یہ وہ جہاز بنا لیے. تو اکثر میں سوچتا ہوں یار کہ مطلب کیا مطلب بنی نوع انسان جو ہے، ہیومن ریس مطلب شاید تھک گئی ہے کہ ہزاروں سالوں کی وہ جستجو جو تھی کنٹرول پانے کی، تو اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک شاپ پہ یا پب میں کہیں جاتے ہیں اور پیسے دے کے وہ کنٹرول لوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یا دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اگر ڈارون کی تھیوری کو، جو کہ انتہائی کریپ تھیوری ہے، لیتے ہوئے کہ ہم اتنے ہزار سال ہمیں بندر سے انسان بننے میں لگے، مطلب جانور سے انسان بننے میں، تو یہ کیا بات ہوئی کہ اب ہم پیسے پھینک رہے ہیں اور ضائع کر رہے ہیں کہ نہیں میں دوبارہ جانور بننا چاہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے. یہ مجھے سمجھ نہیں آ سکی. اس کی ایک اور یہ مثال یہ بھی ہے کہ سمجھ نہیں تھی تو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ انسان کی نفسیات میں آخر یہ
ایک جو معمول ہے اس سے ہٹ کے چلنے کی جو سرشت ہے وہ تو پازیٹیو وے میں ایک بڑی اچھی بات بھی ہے. جی. طرح جس ہاں. حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں وہ نقصان دہ ہو جاتی ہے اپنے ہاں. لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی. جی. تو اس میں وہ بھی سمرائز کرتا ہوں. ہم نے جو سارا ابھی تک بات کی کہ اس کی وجوہات ملٹی فیکٹوریل ہیں. اس میں کچھ حد تک جینز کا تعلق ہے، انوائرمنٹ کا تعلق ہے، کچھ لوگ ٹراما کو کہتے ہیں، لیکن ویسٹ میں تو بغیر ٹراما کے بھی سب لوگ پیتے پلاتے ہیں، یا ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگ بنا ٹراما کے بھی ڈرگز یوز کرتے ہیں. تو وہ انوائرمنٹل فیکٹرز آگے، کلچرل ایکسیپٹیبلٹی کتنی ہے اس چیز کی، وہ اس میں آ جاتی ہے. گھر کا ماحول کیسا ہے وہ اس کے اندر آ جاتا ہے، وہاں پہ کتنی ایکسیپٹیبلٹی ہے. ایجوکیشن کتنی ہے اس ٹاپک کے بارے میں. پیئر گروپ جو ہے، ڈپینڈنگ اپون ایج کون سی آپ کی، ینگ ایج میں جو پیئر گروپ ہے آپ کے، جو ہم ارسر ہیں اور فرینڈز ہیں، ان کا بہت بڑا آپ کے اوپر انفلوئنس ہوتا ہے. میڈیا کا کیا رول ہے ان دیٹ، اس کے اندر ٹی وی ڈراما واما یہ وہ سب کچھ، سوشل میڈیا وہ کیا دکھا رہا ہے اور وہ کیسے اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے، اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. تو یہ بہت ساری ملٹی فیکٹوریل چیزیں ہیں. اور مجھے پھر سے وہ ایک چیز یاد آ گئی کہ کسی زمانے میں شہنشاہ کے سامنے جب نئے جو غلاموں کی کھیپ آتی تھی تو وہ پیش کیے جاتے تھے یا بڑے لوگوں کے سامنے، اور وہ پھر ان کے سامنے ان کو واک شوک کرائی جاتی تھی، اور وہ پھر پیسے دے کے ان کو خرید لیا کرتے تھے. تو اب یہ بھی مطلب دیکھیں کہ انسان، وہ انسانی دور جو ہے اور زمانہ وہ کیسے کیسے رنگ بدلتا ہے. کہ اب ایک وقت ایسا آ گیا ہے کہ انہی غلاموں کی طرح لوگ آتے ہیں اور چل کے دکھاتے ہیں اور ان کو پیسے ملتے ہیں. ماڈلنگ کی بات کر رہا ہوں تو ناپ تو ایک مخصوص وزن، ایک مخصوص حیت، ایک مخصوص ساخت، تو آپ اس کرائٹیریا پہ پورے اترتے ہیں اور اتنے ہاں. پیسے ملتے ہیں پھر آپ. ہاں تو ہے تو وہی ہے کہ انسان جو ہے اس کو کپڑے بڑے پہنا کے اپنے وہ آڈینس کے سامنے آپ چلا رہے ہیں، وہ جو پرانے زمانے میں غلاموں کو جس طرح سے کرتے تھے کہ ان کو دیکھ لیا جائے کہ بھائی، یا جانور کو جیسے نہیں چیک کیا جاتا کہ بھائی دانت وانت پورے ہیں، ٹانگیں وانگیں ٹھیک ہیں. اور پھر اس کے بعد صرف فرق یہ ہے کہ پہلے ان کو وہ پیسے دے کے خرید لیا جاتا تھا، اور اب جو ہے وہ ان کو پیسے دیے جاتے ہیں کہ بھائی پیسے یہ. دیے آپ. دیکھو پہلے ایک مالک ہوتا تھا، 10 کو سیز بیچا تھا، اب ایجنسیز ہوتی ہیں، پیسے تو بھی دیے جاتے ہیں، کانٹریکٹ کیے جاتے ہیں تو خرید ہی ہاں. لیا جاتا ہے 1 سال، 5 سال، 10 سال. ہاں. میرے ذاتی پیپل کین ڈیفر، دے کین ایگری ٹو ڈس ایگری. میرے ذاتی خیال میں یہ ایک طرح کی کیا کہنا چاہیے، انسانیت کی کافی تذلیل ہے یہ، کہ اسپیشلی خواتین کی، کہ مطلب یوں فیل ہوتا ہے کہ آپ کوئی جنس بیچ رہے ہیں، یا جس طرح گوشت کی دکان پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ڈفرینٹ طرح کا سجا ہوا ہوتا ہے ڈسپلے کے اوپر. تو آئی تھنک جو لوگ سیشن سے پہلے ہی ایک چھوٹی سی ڈاکیومنٹری میں یہاں دیکھ رہی تھی جو ایک اس بات پہ تھی کہ یہ جو مس یونیورس، مس ورلڈ، یہ والے جو کانٹیسٹ ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اور اس میں سے ان لوگوں نے باتیں یہ نکالی کہ کرائٹیریا کیا ہے کہ دنیا کی کوئین بننے کے لیے آپ کے بازو، ٹانگ، کمر، ان سب کا خاص تناسب میں ہونا آپ کے لیے پرائرٹیز میں سب سے اوپر ہے. اور اس کے بعد ذہانت اور متانت وہ بھی فیک ہو سکتی ہے. واٹ از ہاں. دا کرائٹیریا کے اوپر یہ ساری بات ہو رہی تھی، جس پہ انہوں نے کہا کہ بیسیکلی آپ وہی آپ والا لفظ تھا، انہوں نے بھی یہی لفظ استعمال کیا کہ آپ ایک پروڈکٹ کے باقاعدہ تناسب آپ نے سیٹ کر دیا اگر، اور جو سانچے میں پورا ہے آپ کے نزدیک وہ بہترین ہے، وہ یہاں والی چیز ہے، یہاں والی چیز اس کا آپ سے کوئی تعلق ہاں. نہیں ہے. تو میں تو اتفاق کی آج ہی تھوڑی دیر پہلے ہی میں یہ ڈبیٹ دیکھ رہی تھی، اور ابھی آتی تھی میں نے دیکھا نہیں باقی نتیجہ اس کا کیا نکلا تھا. کسی خاتون کی سے زیادہ توہین نہیں ہو سکتی کہ اس کو ادھر پیسے دے کے یا لے کے اس کو آڈینس کے سامنے ڈسپلے کیا جائے، اور آڈینسز یہ ڈیسائیڈ کریں کہ وہ بھائی کتنی حسین ہے یا جمیل ہے. اور پھر ہر ایک کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے. ہو سیز کہ اس طرح کا یہ کرائٹیریا کوئی جو سیٹ کر رہا ہے اس کو یہ رائٹ کس نے دیا کہ وہ یہ کرائٹیریا سیٹ کرے؟ ہر That was انسان کا. ہاں. there کہ مس یونیورس کے لیے کرائٹیریا جنہوں نے سیٹ کیا ہے، اس کو سیٹ کرنے کے پیچھے لاجک کیا ہے، کس کتاب میں یہ کرائٹیریا لکھا گیا ہے کہ جو گریک گاڈسز ہوتی تھی کیا وہ اسی طرح کے پوسچر کی ہوتی تھی. انہوں نے بہت سی اس میں دیوی دیوتاؤں کا مثالیں دی کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اتنے ہی تناسب کی تھی اور وہ دیوتا ہوتے تھے اور دیویاں ہوتی تھی. تو یس اٹ واز انٹرسٹنگ ڈبیٹ. چلیں اس پہ آپ مزید وہ دیکھیے گا، اور پھر نیکسٹ ٹائم میں آپ کا انٹرویو کروں گا. ٹھیک ہے، چلیے انشاءاللہ ہمارے جو ناظرین ہیں، سامعین ہیں، وہ بھی اپنی کوئی آرا دینا چاہتے ہیں، کوئی سوالات یا اپنے کوئی خیالات شیئر کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ کامنٹس میں یا ای میلز کے ذریعے کر سکتے ہیں. اور منصور آپ آخر میں کیا کہنا چاہیں گے اپنے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو؟
جی، میں اپنے چاہنے والوں کو اور سننے والوں کو، چاہنے والے تو کہیں سو گئے ہوں گے، سننے والے جو ہیں اور دیکھنے والے جو ہیں وہ ان کو یہی کہنا چاہوں گا کہ جتنا زیادہ ہیلدی ایکٹیویٹیز لائف میں رکھیں گے، بیٹ ایکسرسائز، اسپورٹنگ ایکٹیویٹیز، اپنا جو اسپورٹ نیٹ ورک ہے فرینڈشپ کا، ہیلدی ریلیشن شپس بنائیں، ہیلدی کھائیں پئیں، ہیلدی طریقے سے اسپریچولیٹی اپنی انجوائے کریں، اس کو سمجھیں کہ اسپریچولیٹی اصل میں کیا چیز ہوتی ہے، تو اتنا ہی زیادہ آپ یہ جو چیزیں جو وقتی ایک فراریت یا اسکیپزم جس کو کہتے ہیں، کہ جو کہ نہ تو کسی مسئلے کا حل ہوتی ہے بلکہ ان دا لانگر رن آپ کے لیے ذہنی، جسمانی اور بہت سی خرابیوں کا باعث ہوتی ہے، تو نئی نسل کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہر وہ چیز جو وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ آل دیٹ گلیٹرز از ناٹ گولڈ اور دا ہیلوکس دیٹ آر فار آف لک گرین، میننگ کہ ہر وہ چیز جو گلیمرائز کر کے پیش کی جاتی ہے وہ ضروری نہیں کہ آپ کے لیے انڈیویجولی اور بنی نوع انسان کے لیے فائدہ مند ہو۔ تو ویسٹ کی ترقی کا میں نے پہلے بھی کبھی کہا تھا، راز ہرگز شراب اور ڈرگز اور وہ نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ 5 دن کام کر کے اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو شاید ڈرینچ کرتے ہیں ان چیزوں کے اندر، خدا جانے کس لیے، کلچرل اس کی وجہ سے یا اسکیپزم کے لیے، لیکن اور پھر یہاں پہ ظاہر ہے وہ بروکن فیملیز اور سب کچھ ہے، تو ان کے مسئلے مسائل جذباتی نوعیت کے ڈفرینٹ ہیں، تو شاید وہ اپنے غم غلط کرنا جس کو اردو میں کہتے ہیں اس کے لیے وہ کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس ایک فیملی ہے، چاہے وہ پیرنٹس ہیں یا آپ کے آگے پھر فیملی ہے اور بچے ہیں، وہ تو آپ ان کو ڈسٹروائے کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اس کو چھوٹے چھوٹے مومنٹس کو انجوائے کریں، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں، وہ کہتے ہیں کہ ایوری لٹل تھنگ کاؤنٹس اینڈ کاؤنٹ یور بلیسنگس، تو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ اتنی زیادہ لاتعداد ہیں کہ آپ کی ساری زندگی گزر جائے گی، آپ اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے، تو اپنے لیے خام کا پیسے دے کے مول لینا اپنی صحت اور اپنے تعلقات اور ہر چیز کو خراب کرنے کا، تو اس کی کہیں سے کوئی بھی لاجکلی یہ چیز جو ہے وہ اس کی تک نہیں بنتی۔ بہرحال بالکل ہم تو کہتے رہیں گے لیکن اوبیسلی اگین سپورٹو ہو، اگر کوئی بچہ خاص طور پہ ٹین ایجرز میرے ذہن میں ہے کہ اگر وہ سم ہاؤ کسی ایسی صحبت میں پڑ گئے ہیں تو سختی اس کا حل نہیں ہے، بہت لینینسی بھی حل نہیں ہے، لیکن اس کو بڑی سمجھداری کے ساتھ ٹیکل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ فیزز آتے ہیں اور گزرتے ہیں اور ہم ہی نے سکھانا ہوتا ہے اپنے بچوں کو۔ جی، اس کے لیے کہ جو وارمتھ ہے، ایموشنل وارمتھ، سپورٹ، وہ تو ضروری ہے، لیکن فیکٹ بیسڈ چیزیں ڈسکس کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے، مطلب یہ بھی کہنے کا کوئی فائدہ نہیں کہ بیٹا ٹھیک ہے کہ ہم تمہاری سپورٹ کرنا، تم تو جو چاہو کر لو، وہ بھی صحیح نہیں ہے، لیکن آپ یہ کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ کی سپورٹ بچے کے ساتھ ہے، کہ وہ جو جس طرح کا علاج معالجہ اور جس طرح کی ایڈکشن ہے اس کو جو چیز سوٹ کرتی ہے، تو وی آر ود یو اف یو ٹیک دوز ڈیسیجنز، لیکن ڈیسیجن ایونچولی اسی نے لینا ہوتا ہے جس کو جس اس کا سے جان چھڑانی ہے۔ یا اختتام سے پہلے جو بات آپ نے بھی کہی اس پہ مجھے ایک مثال ہے، میں اکثر یہ بات کہتی ہوتی ہوں کہ یہ جو تربیت کا عمل ہوتا ہے، یہ جو آپ نے کہا نا کہ بچوں کو سمجھانا اور کبھی سختی کبھی نرمی، اس کے لیے ہم اپنے ارد گرد نیچر میں دیکھیں تو جو باغبان ہوتا ہے، مالی ہوتا ہے، وہ جن درختوں کو، پھلدار درخت ہوتے ہیں، جب وہ ان کو لگاتا ہے تو ایک خاص سٹیج پہ آ کے جب وہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ایک چھڑی کا سہارا دے کے ان کو باندھ دیتا ہے رسی سے، بہت سخت بھی نہیں باندھتا لیکن بہرحال وہ ایک چھڑی کا سہارا اور رسی استعمال کرتا ہے اور پھر وہ سیدھی بڑھوت ہوتی ہے ان کی، اور اس کے بعد وہ اس کو کھول دیتا ہے خاص سٹیج پہ، اب یہ سیدھا چل پڑا ہے اور اب یہ ادھر ادھر نہیں ہوگا، اور جن پودوں کو ایسا سہارا اس سٹیج پہ نہیں ملتا وہ عموماً ٹیڑھے ہو جاتے ہیں یا جڑیں ان کی باہر نکل آتی ہیں۔ تو یہ ایک قدرت کا بھی اصول ہے کہ آپ ہلکی پھلکی سختی ضرور رکھتے ہیں اگر آپ پھلدار درخت سے درخت پھل لینا چاہتے ہیں تو اسی بات کے ساتھ میرا خیال ہے ہم اپنے سیشن کا اختتام کرتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ اجازت لیتے ہیں، اور آئی تھنک یہ کافی لمبا ہو گیا، تو آئی ٹرائی ٹو ڈیوائڈ اٹ انٹو 2 سیشنز، بٹ دیکھتے ہیں کیسا رہتا ہے، اینڈ دین پھر دوبارہ انشاءاللہ ملاقات کریں گے سامعین و ناظرین سے۔ بالکل جناب، اجازت دیجیے گا ڈاکٹر منصور اور سارا افضل کو، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ کہ جی اللہ حافظ۔